بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پوئٹری کو ڈیزائن کرتے ہیں ایڈوب فوٹو شاپ کی مدد سے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ایک بک کے اوپر ہم کس طرح سے پوئٹری کو ڈیزائن کرتے ہیں فوٹو شاپ میں۔ میرے پاس ایک یہ بلینک بک جو ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے میں کچھ پوئٹری وغیرہ ٹائپ کروں گا، پھر اس کو میں ایڈوب فوٹو شاپ کی مدد سے ڈیزائننگ کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی جانب۔ ایڈوب فوٹو شاپ میرے پاس اوپن ہے۔ اس میں میں سب سے پہلے وہ بک انسرٹ کروں گا جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے۔ یہ بلینک بک جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اس کی میں سب سے پہلے ایک ڈپلیکیٹ لیئر بناؤں گا تاکہ جو اوریجنل پکچر ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ ڈپلیکیٹ لیئر بنانے کے بعد اس کو میں جو ہے ان چیک کر دوں گا، انڈیکیٹس لیئر ویزیبلٹی کو میں جو ہے ڈسیبل کر دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کروں گا۔ پھر اس کو جو ہے میں سب سے پہلے جو میگنیٹ جو فائل ہے، میجک وان ٹول، جس کی مدد سے میں اس کو سلیکٹ کروں گا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسے میں ریموو کروں گا۔ یہ میں نے میجک وان ٹول سلیکٹ کیا، اس کے بعد یہاں پہ کلک کیا تو یہ بک جو ہے مکملی طور پہ سلیکٹ ہو گئی ہے۔ سلیکٹ ہونے کے بعد میں سمپلی ڈیلیٹ بٹن پریس کروں گا۔ ڈیلیٹ بٹن پریس کرنے کے بعد ایک نیو لیئر کو میں اوپن کروں گا، نیو پیج، کنٹرول این پریس کروں گا۔ اس میں یہاں سے جو ہے میں انچز میں اس کی ویڈتھ دوں گا، ویڈتھ اس کی میں دوں گا 10 انچز اور ہائٹ اس کی دوں گا میں 15 انچز۔ اس کے بعد ریزولیشن جو ہے 100، اس کے بعد اوکے کر دیں گے۔ کنٹرول این کی مدد سے نیو پیج کو اوپن کریں گے۔ اس کے بعد اس کی جو ویڈتھ جو ہے اسے 15 دوں گا اور ہائٹ جو ہے اسے میں 10 دوں گا۔ اس کے بعد ریزولیشن 100، اوکے پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیو پیج اوپن ہے۔ سب سے پہلے میں اس پیج میں جو ہے ایک کلر کو انسرٹ کروں گا تاکہ ہماری جو بک ہوگی وہ صحیح سے جو ہے ہمیں نظر آئے اور ایک اچھے انداز میں۔ تو یہاں سے میں ایک کلر کو چوز کروں گا۔ اگر آپ کوئی سلائیڈ وغیرہ یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو بیک گراؤنڈ کلر میں سلائیڈ آپ کو گوگل امیجز میں مل سکتی ہے، آپ وہ بھی پیچھے انٹر کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں ایک ٹیوٹوریل کے حساب سے آپ کو سمپلی بتا رہا ہوں۔ تو یہاں سے جو ہے میں اس بک کو جو ہے سلیکٹ کیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد سلیکٹ میں جانا ہے اور یہاں سے انورس کر دینا ہے۔ انورس کرنے کے بعد یہاں سے موو ٹول کی مدد سے جو ہے اسے میں موو کر کے یہاں اس بلینک سلائیڈ میں انسرٹ کروں گا۔ اس کے بعد شفٹ بٹن کی پریس کر کے رکھنا ہے، اس کی مدد سے اس امیج کو تھوڑا بڑا کروں گا تاکہ ہماری امیج کی جو ریزولیشن ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ اوکے، اس کے بعد انٹر پریس کریں گے۔ انٹر پریس کرنے کے بعد ہماری یہ پکچر جو ہے وہ تیار ہے۔ اب ہم اس میں ایک پوئٹری وغیرہ ایڈ کریں گے۔ تو پوئٹری جو ہے وہ میں نے آلریڈی جو ان پیج ہے اس میں نے ٹائپ کی ہوئی ہے۔ یہ پوئٹری میں نے جو ہے ان پیج میں لکھی ہوئی ہے۔ اب میں اس کو جو ہے ایڈوب فوٹو شاپ میں امپورٹ کروں گا۔ تو پوئٹری لکھنے کے بعد فائل میں جائیں گے۔ فائل میں جانے کے بعد ایکسپرٹ پیج پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا آپ کوئی ٹائٹل چوز کریں گے، یہاں سے آپ اس کی لوکیشن چوز کرنے کے بعد یہاں سے اس کی کوئی ٹائپنگ وغیرہ دیں گے، ٹائٹل وغیرہ۔ انگلش سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ سیو ٹائپ جو ہے وہ آپ نے یہ رکھنی ہے پوسٹ اسکرپٹ فائل، اس کے بعد سیو، اوکے۔ اب ہماری جو فائل ہے وہ سیو ہو گئی ہے۔ اب ہم اس فائل کو جا کے اس میں ڈریگ کریں گے تو ہماری فائل جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔
سمپلی کیا کرنا ہوگا کہ اس فائل کو سلیکٹ کرنا ہے اور اسے جو ہے فوٹو شاپ میں ڈریگ کرنا ہے. اس کے بعد اوکے پر کلک کرنا ہے. یہ ڈائریکٹلی ایک نیو پیج بنا لے گا اس کے اوپر. اب یہ پوئٹری ہماری جو ہے ایک نیو لیئر پہ آ چکی ہے، تو ہم اس کو موو ٹول کی مدد سے اس کو موو کریں گے اور یہاں پہ اس کو کلک کر کے اس میں اندر چھوڑیں گے. پھر سے اس کو جو ہے شفٹ کی بٹن کی پریس کر کے رکھیں گے. شفٹ کی مدد سے ہم اس کو بڑا کریں گے تاکہ ہماری پکچر جو اس کی کوالٹی ہے، ریزولیشن ہے ہماری پوئٹری کی، وہ خراب نہ ہو جائے. اس کے بعد انٹر پریس کریں گے تو ہماری اس صورت میں ہماری جو پوئٹری ہوگی وہ اس میں اندر آ جائے گی. اب ہمیں اگر اس میں کلر وغیرہ ایڈ کرنا ہو تو یہاں پہ ہمیں ٹیکسٹ والی لیئر پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اوورلے لکھا ہوا ہے. یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے کلر اوورلے پہ کلک ہو جائے گا. پہلے یہاں پہ جو ہے RGB لگا ہوا ہے. اب اس میں سے ہم کسی ایک کو ہٹائیں گے تاکہ ہم اپنی جو ٹیکسٹنگ ہے اس کو ہم مزید اچھا بنا سکیں. تو جو RGB وغیرہ میں سے ہم R کو میں ہٹا دیتا ہوں اور یہاں سے اس کے بعد کلر اوورلی میں دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے جو ہے کانٹراسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. انر شیڈو وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ اس میں ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے آپ لیئر کی جو بلینڈ ہے اسے بھی آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. اوکے. اس کے بعد آپ جو ہے گریڈینٹ اوورلی لگائیں گے تو بھی اچھا رہے گا. اور اگر کلر یہاں سے آپ سلیکٹ کرنا چاہیں کوئی اور اس میں جو اپنے حساب سے اگر آپ اس میں لگانا چاہیں تو کلرنگ بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. اس کے اوکے. اب یہ جو ہے اس کے بعد انٹر پریس کریں گے اور انٹر پریس کرنے کے بعد ہماری پکچر جو ہے وہ ریڈی ہے. اب آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ جو ہے اور بھی اچھی جو پوئٹریز وغیرہ ہیں اپنی وہ آپ اس میں سمپلی بنا سکتے ہیں. یہ تو ایک بیسک ٹیوٹوریل تھا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو میں ایک ایڈوانس لیول کی کلاس بناؤں گا تقریباً جس میں 15 سے 20 منٹ ایزیلی لگ جائیں گے ایک پکچر کو بنانے کے لیے، کیونکہ پکچر وہ ایڈوانس لیول کی جو پوئٹری ہے جو جیسے گرافک ڈیزائننگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اور سافٹ ویئر میں یوز کروں گا جس کی مدد سے جو ہے میں سلائڈ بناؤں گا جو اپنے ایک امیج پوئٹری کے لیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.